اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وعاذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقوی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے رمضان کے متعلق سے جو آیت نازل ہوئی ہے. ویسے تو بہت ساری اور بھی آیات ہیں کہ جس میں آپ کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں جو ایکسپلینیشن نکل کے آ رہا تھا وہ یہ کہ آپ کو لعلکم تتقون نکل کے آ رہا تھا، یہی کہ آپ کے اوپر کیا کیے گئے ہیں بھائی، روزے فرض کیے گئے ہیں تو تاکہ آپ جو ہے، اور اس سے پہلے لوگوں پر، ٹھیک ہے، یہ کوئی آپ پہ جو ہے نا ایسے مت سمجھیے گا کہ آپ کے لیے صرف مشقت ہے، یا پھر آپ ایز اے مشقت آپ جو سمجھ لیتے ہیں کہ یار میرے سے تو روزہ رکھا جائے گا کیسے، اب تو رمضان ہر کپی میں جان ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ہم رکھیں گے، اور وہ ساری چیزیں پوٹینشیل نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں، وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، بلا بلا بلا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے آپ سے پہلے لوگ کر کے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، دلاسے کے طور پہ اللہ نے کہا. اور تاکہ پہلے کی امت کو نا یہ تشبیہ دے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمت حوصلہ مل سکے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ہے آپ کو کیا ہو تاکہ حوصلہ ملے، تو کہ ہم کوئی نئے نویلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ دین چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دین حنیف جسے قرآن میں فرمایا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتباع جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہے. یہ سارا جو اسلام ہے نا یہ آپ کو، اور یا پھر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی تمام شریعت، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول وہ آپ کو دین حنیف پر ہی تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اللہ نے اتنا پسند کیا، ان کی سنت کو اتنا پسند کیا، ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے ڈیمینرز کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ وہ ساری جو شریعت انہیں دی تھی، وہ سارا جو آپ کو پیغام انہیں دیا تھا وہ رہتی حیات تک ان کے جو ہے نا ڈیمینرز کو ایز اے شریعت بنا کر تمام انبیاء علیہ السلام پہ نافذ کر دیا، ٹھیک ہے. بس یہ ہوا ہے کہ آپ کو جس طرح سے ایولیوشنز والی جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو زمانہ اپ گریڈ ہوا تو اس کا ورژن چینج ہو گیا، باقی آپ کو چیز وہی ہے، ورژن صرف چینج ہو گیا ہے، تو وہ والی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چیز وہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. بس وہ جو ہے نا ورژن چینج ہوا اور یہاں تک کہ آپ کو یہ پورا ہو گیا آ کر قرآن پر، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو تقوی جو ہے، یہ جو تقوی پیدا ہو رہا تھا، یہ تقوی آپ کو اس میں تقوی کا جو معنی نکل کے آ رہا تھا بچنا، جیسا کہ آپ کو اس کا ترجمہ نکل کے آ رہا تھا کیا، بچنا، ٹھیک ہے، بچنا. اور آپ کو اس سے لنک بھی تھا کہ یہ آپ کو رمضان کے متعلق آیت تھی، ٹھیک ہے، اور اسٹارٹ ہو رہی ہے آپ کو صیام پہ، اینڈ ہو رہی ہے آپ کو تتقون الفاظ پہ، تقوی پہ اینڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اب مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے نا، رمضان، ٹھیک ہے، لیٹس سی کہ ہمیں جو ہے نا وہ رمضان جو آتا ہے یا رمضان آنے والا ہوتا ہے، رمضان کی بات کرتے ہیں ہم تو ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے؟ سب سے پہلے سائیکلوجی کی بات کیجیے گا، عقل سے بات کیجیے گا، یعنی آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلے خیال آتا ہے نا، ڈو پٹ دیٹ، ٹھیک ہے، آپ پہلے اسے رکھیں کہ آپ کے ذہن میں پہلے کیا خیال آتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ سائیکلوجی میں آپ کے پہلے کیا تصور بنتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ پلیز کیپ دس ان مائنڈ کہ آپ نے مائک آن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بہت خیال کریں. واٹ ایور یو ہیو ٹو اسپیک ٹیل می آن دا
चैट बॉक्स इंशाल्लाह, इन चैट बॉक्स। मैंने बोला कि रमज़ान का जो है, आपको रमज़ान, जैसे ही रमज़ान बोला मैंने, तो आपके दिमाग में तसव्वुर क्या आता है? जिसके जो भी दिमाग में तसव्वुर आता है बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक है। या अल्लाह, बहुत अफसोस है यार हमको कि बहुत कम तादाद हो गई। हेलो, आवाज़ नहीं जा रही है मेरी? कैन यू हियर मी? सारे लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? मेरा सवाल ये है कि रमज़ान के मुताल्लिक से, जैसे ही मैंने आपको रमज़ान वर्ड बोला, ठीक है, आपने वर्ड रमज़ान बोला, तो आपका कुछ तो साइको बनेगा ना, दिमाग में कुछ तो आएगा ना, इमेज कुछ बनेगी, कुछ भी सारी चीज़ें। तो आपसे यस, हाँ, इबादत है। एनीवन एल्स? सबने जवाब देना है, ठीक है इंशाल्लाह। जिसके जो दिमाग में है ना, जो भी तसव्वुर, पहला तसव्वुर जो बनता है, ठीक है, सोच साँच के नहीं, या ये कि आपको वो सारी चीज़ें, जब पहला तसव्वुर, पहली इमेज जो बनती है वो, ठीक है। कल तो बात हुई थी कि किस किस चीज़ से बचना है ना, ये बात हो रही थी ना, तो वो बता रहे थे उस पर। जवाब क्या है? इबादत, रोज़ा, ईमान ताज़ा, अल्लाह का तोहफा। बस इतने ही लोगों के दिमाग में इतना ही सारा कुछ आता है, और लोगों के कुछ भी नहीं आता दिमाग में। यानी कोई तो तसव्वुर बनता होगा ना यार, मतलब ऐसा थोड़ी है कि रमज़ान वर्ड बोला और कुछ भी तसव्वुर ना बने। ये तो मतलब अजीब सी बात लगती है ना। सुकून आता है, अल्लाह का फरमान, सुकून, इबादत। सबसे पहले तो ज़्यादा तो इबादत ही का आता है, नहीं, इबादत का तसव्वुर बड़ा आता है कि इबादत, ठीक है, एक अच्छा मौका मिला है, 11 महीना रेस्ट था, और वो 1 महीना जो है ना धड़ाधड़ इबादत, ठीक है, जितना हो सके बटोर लो, है ना, लूट लो, आज की रात है। और कैसे तो वो गाते भी है नज्म गाने वाले, वो शब कदर पे, ठीक है। देखें, आपको साइकोलॉजी में इसलिए पूछते हैं ना कि साइकोलॉजी में ही असल बिगाड़ है, हमारी जो साइकोलॉजी में ना जो है ना वो असल बिगाड़ है, ठीक है। एंड मेरा मकसद वही है कि साइकोलॉजी ठीक कर ली जाए बस, ठीक है, साइकोलॉजी ठीक कर ली जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक तो हमने दीन लिया नहीं, ठीक है, जो लिया वो भी गलत कंसेप्ट के साथ, आधा अधूरा कंसेप्ट के साथ, ठीक है, कुछ की चीज़ को कुछ पे फिट किया है, अब जानते बुझते नहीं किया, ठीक है, सो के नादानिस्ता तौर पे हुआ है, मतलब इल्म नहीं था, उस लेवल से सीखा नहीं, या फिर अगले इंसान ने उस तरह से नहीं सिखाया, या ये कि अगले इंसान ने सिखाया, मैंने उस लेवल से नहीं सीखा। आपको पता है स्कॉलर से लोग है ना, अक्सर जो है ना वो आम आवाम जो बिल्कुल ही बेचारे के पास इल्म नहीं है, वो स्कॉलर्स का सुनकर कुछ का कुछ करता है। यू नो वाई? पता है क्यों ऐसा होता है? स्कॉलर्स का सुनकर, अभी पता है आपको, मेरे को बहुत हैरत हुई है, बहुत ताज्जुब हुआ है कि आपको मैंने बोला ना एक बात कि मैं जो हूँ आपके सामने जो भी बातें रखती हूँ, वो ऐसा नहीं होता कि वो मतलब किसी से सुनने वाली जुबानी वाली बात, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस होता है, राइट। चाहे तो मैंने पढ़ा होता है, चाहे तो मैंने सुना होता है, और चाहे तो मैंने मेरी ज़ात के साथ खुद हुआ होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बोला आपको, ठीक है, ये लगाकर 2-3 मरतबा रिपीट हो गया ये चीज़। देखें, अभी मुझे आज की ये बात है कि मुझे ये दिमाग में एक मतलब दिमाग में नहीं, मुझे ये बात किसी के थ्रू आई कि कोई बंदा है मुसलमान, ठीक है, वो क्या नाम है, रोज़ा रखते हैं, और वो रोज़ा रखकर वो जो है ना ऑफिस जाना होता है उन्हें, वो ब्रश करके जाते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज सेइंग नॉट टू मी, मुझसे नहीं कह रहे थे, वो अपनी वाइफ से कह रहे थे, सुभान अल्लाह। एंड शी वॉज टेलिंग मी कि उन्होंने बाज़ाब्ता स्कॉलर से सुना है, इस चीज़ को स्कॉलर से सुना है। लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस फर्स्ट, ठीक है, बी पेशेंट, आपने आराम से सुनना है पहले तसल्ली से, कि उन्होंने स्कॉलर से सुना, किसी स्कॉलर से सुना, जैसा कि उनका कॉल है, पहले उनके कॉल को कोट कर दूं मैं, अल्लाह कमी कोताही को माफ़ करे, कि आपको उन्होंने स्कॉलर से सुना कि भाई हम रोज़े की हालत में ऐसा है कि हम टूथ पेस्ट के साथ जो है ना, टूथ ब्रश जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ब्रश नहीं सिर्फ टूथ पेस्ट के साथ ठीक है।
तो सुनिएगा सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले मेरे भी दिमाग में आया था ये चीज़ आई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो सोचा ना वो असल में नहीं है। बात असल में वो नहीं है। आपके दिमाग में क्या आएगा? मैंने आपके सामने ये बात रखी कि भाई किसी बंदी ने अपने शौहर से ये बात देखी करते हुए उन्हें कि ये तो पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रश कर रहे हैं, और उन्होंने जब वो उस बच्ची ने कहा कि आप इस तरह से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने स्कॉलर को सुना है। आप इस बात से क्या समझती हैं? ये इतना जो मैंने सेंटेंस बोला, 1 2 3 जो भी सेंटेंस बोला कि स्कॉलर से सुना है, वहां तक में आपने क्या कंक्लूजन निकाला? नहीं, वो नहीं कह रही हूँ कि ये स्कॉलर से जो सुना है, वो इंसान ने वो शौहर ने जो अपनी बीवी से बोला, ये बात आपको क्या कह रही है? क्या इंडिकेट कर रही है? स्कॉलर से सुना है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? अरे ही वॉज ऑलरेडी नोन यार, वो जो है ना वो सुना है, तब ना बोल रहे हैं, तब ना कर रहे हैं वो। देखें, स्कॉलर सही नहीं है, खुद नहीं पता, उनको मालूम नहीं होगा, ब्लाइंड फोल्डेड, एनीवन एल्स? कौन गलती पे है? वो बंदा गलती पे है या स्कॉलर गलती पे है? इस बात से आपको क्या निकल रहा है? निकल के कंक्लूजन हम इस बात का पूछ रहे हैं जो उन्होंने वर्ड ये बोला कि मैंने स्कॉलर से सुना है, किसी मुफ्ती या किसी भी स्कॉलर से सुना है। गलती किसकी नजर आ रही है? बज़ाहिर किसकी गलती नजर आ रही है? स्कॉलर की, बंदा, स्कॉलर गलत है, दोनों की। अच्छा ये बताइएगा कि स्कॉलर कैसे गलती पे है और बंदा कैसे गलती पे है, ये बताइएगा। कुछ लोगों का जो है ना बंदा की तरफ मंसूब है, तो वो के बताएं कि फिर वो कैसे, और आपको कुछ स्कॉलर की तरफ है अगर, तो वो बताएं कि स्कॉलर से कैसे गलती पे है। बताइए, दोनों बात बताइएगा इंशाल्लाह। नहीं, खुद जानने की कोशिश नहीं की, स्कॉलर पे डिपेंड है। किसी पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, वो खुद नहीं सर्च नहीं कर रहे हैं। देखें, खुद सर्च ही कर रहे हैं ना, तब ना उन्होंने सुना, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे समझिएगा, बात यहाँ पे भी सही है ये वाली बात कि जो है ना खुद नहीं सीखा। सबसे पहले तो गलती ये होती कि खुद नहीं सीखा, मतलब खुद उस लेवल का इल्म नहीं लिया, ठीक है, खुद नॉलेज नहीं है उनके पास, ठीक है, किसी की भी बात सुन रहे हैं और मान रहे हैं। और हमें तो ये लगा डायरेक्ट, हम ये सोचा कि स्कॉलर की गलती है, लेकिन आप यकीन करें कि स्कॉलर इतने भी गलत नहीं है ठीक है। ये आपको कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गलती पे हैं स्कॉलर, मतलब ये बात भी हम बोलने से डरते नहीं हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में ये जो मामूली सी चीज़ें हैं, इतना भी नहीं है कि मतलब वो चीज़ें, बात असल ये हो गई कि जो सुनने वाला था उसने सही समझा नहीं, ठीक है। उसने जो है ना वो स्कॉलर जो बोल रहे होंगे ना, उस मफहूम को ही वो उन्होंने कुछ और का कुछ और समझ लिया होगा, ये गलती हो गई होगी। और फिर प्लस उन्होंने खुद नॉलेज नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने खुद नहीं पढ़ा होगा, 2 गलती, ठीक है। और स्कॉलर की बस इतनी सी गलती है कि स्कॉलर की ये बहुत बड़ी गलती है उलमाए किराम की, कि जो आम आवाम होती है ना, आम आवाम, उनको आम आवाम की सतह पे जाके नहीं बता पाते, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको बोला है ना कि आपको अब जब भी बात करेंगे मेजोरिटी की बात करेंगे, ठीक है। हम आपको उन हिस्से को छोड़ देंगे जो हिस्सा हक पे है, ठीक है। हक वाले को हम क्यों छेड़छाड़ करें यार? हक वाला अल्लाह उनको कबूल करे, ठीक है, अल्लाह उनके एक एक कदम पे अजर दे, एक एक अल्फाज पे अजर दे, ठीक है। तो वो उनकी बात नहीं कर रहे, मेजोरिटी ऑफ द उम्मत को जो रोग लगा है ना, और जिस वजह से रोग लगा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। जब भी बात करेंगे हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। इसमें सबको सानना मेरा मकसद नहीं है। देखिए, हम आपको ये चीज़ को हम बार बार एक्सप्लेन अब नहीं करेंगे, ठीक है। ये कि हम इस नीयत से बोल रहे हैं, आपने ऑलरेडी अंडरस्टूड होके चलना है, ठीक है, कि मेरा नज़रिया किसकी तरफ है, जो आपको मेजोरिटी जो वाली बात हो जाती है, ठीक है। यही वजह है कि आपको डॉक्टर इसरार के बारे में ये आता है कि भाई वो तो भाई इतना उर्दू गाही बोल देते हैं यार कि पार चली जाती है, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर के बारे में यार ट्रांसलेशन वो उर्दू का भी है, कुरान का इतना हार्ड तर्जुमा है यार कि हम क्या बोलें, ठीक है। आती कि नहीं आती? कमेंट आता है ना? आता है कि नहीं आता? अब वो अपनी जगह सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है भाई, उनका इल्म का लेवल है, लेकिन आप आवाम को बता रहे थे जब आप बयान करते हैं तो ठीक है, अपनी किताब कंपाइल करना है वो तो अपनी लैंग्वेज में आप कीजिएगा ही, अपनी जुबान कीजिएगा, अच्छे से अच्छे अल्फाज को यूज़ कीजिएगा, नो डाउट, ठीक है।
لیکن جب آپ بیان کر رہے ہیں، جب آپ بتا رہے ہیں، جب آپ قول و قرار والی بات ہو رہی ہے، رائٹ، تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں کرنا ہے کہ اگلا انسان جو ہے اس کا علم کا لیول جتنا ہے نا، اب ظاہر بات ہے وہ انسان جو بیٹھے ہوئے صرف وہی تو نہیں سنیں گے، یہ عوام، بھائی ہم اسکالر ہیں، ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تھے، ممبر یعنی وہی ممبر نہیں، مطلب ممبر رسول، مطلب ممبر ہوتا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے، تو ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور سنت کو پھیلانا ہے، بلغوا انی ولو آیا ہے، یہ آج ہے، یہ کل ہے نا، جائے گی 100 منہ 100 بات ہوگی، ٹھیک ہے، 100 منہ 1000 بات ہوگی، بلکہ یہ بولے، ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے اس لیول سے بولیں کہ عام عوام کے لیول پہ پہنچ کر، پلیٹ فارم وہ جو ہے نا بالکل ان کی سطح پہ آ کر، ٹھیک ہے، اپنا علم کا لیول اور عام عوام کے علم کا لیول میں بہت فرق ہو جاتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں، انہیں ایگزامپلس دے کے بتائیں اس طرح سے کہ انہیں کے انداز میں بتائیں، ٹھیک ہے، یہ ایک غلطی جو بولنے آپ کو کم ہی بولنے یا جو نام دینا آپ دے دیں، اور نادانستہ ہی طور پہ، جان بوجھ کر تو نہیں ایسا بولیں گے، ظاہر بات ہے کسی پہ کوئی ایسا الزام بھی نہ لگا دیں کہ جو اس کی شخصیت میں جان بوجھ کر والی بات نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے کمنٹس کے بعد، جبکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات بولی ہے میرے کو، اور بعض ضابطہ میرا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہوا ہے اس چیز کا، جب میرے پاس علم کم تھا اور آج بھی کم ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے سیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز میرا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بہت ساری چیز میں تو ہم ہی غلط ہوتے ہیں یار، ہم کچھ اور کا کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگلے انسان نے جو بتانا ہوتا ہے وہ ایکسپلین کر کے نہیں بتا پاتے، اینڈ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب اس کا بیسٹ پلیٹ فارم ہے، یہ نیٹ کا جو ہے نا فتنہ اتنا زیادہ فتنہ ہے کہ وہ نا چھوٹے سے حصے کو لیتا ہے، اور وہ نا ایک تو بیچارے وہ آدھا ادھورا وہ والی بات جو ہے نا مطلب اپنے علم کے لیول سے بتا رہے ہوتے ہیں، اردو گاڑی بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ گاڑی اردو میں بھی جو ہے نا کٹ کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو جاتی ہے، تو اصل میں معاملہ یہی گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا، تو وہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے، اس وجہ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ہمارے علم کا لیول ویسا نہیں، ایک تو ہمیں لینا تھا علم کا لیول، لیکن ہمارے علم کا لیول ویسا نہیں رہا، تو آپ کو یہی ہم سائیکلوجی بول رہے ہیں کہ سائیکلوجی ٹریگر جو کرنے والی یہ بات ہوتی ہے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ رمضان کے متعلق سے جو میں آپ کو سوال کیا کہ رمضان بولنے سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے، تو آپ اوور آل بات یہی نکل کے آتی ہے یار عبادت، ٹھیک ہے، موقع ہے لوٹ لو، یہی نا، اوور آل بات یہی نکل کے آتی ہے، موقع ہے لوٹ لو، جتنا ہو سکتا ہے بٹورنا ہے بٹورو، اے یار کاہے غفلت میں سوئے ہوئے یار، یہ کیا بتاؤ، پتہ نہیں ہے اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، جتنا زیادہ چاہو نیکی بٹور لو، یہی کنسپٹ ہے نا، اوور آل موٹا موٹی تو یہی کنسپٹ نکل کے آتا ہے، زیادہ تر تو کی زبان سے ہم یہی سنا ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ ہم خود بولا ہے، ٹھیک ہے، ایگری ہے کہ نہیں ہے، امی اگر ہم سو جاتے ہیں دیر تک تو ڈانٹتی ہیں کہ نہیں ڈانٹتی ہیں کہ یار سارا دن تو سوتی ہی رہتی ہو، 11 مہینہ سونا ہی ہے، اس میں بھی سو ہوگی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، اگر مطلب مرد حضرات میں کوئی نہیں اٹھتے، لیٹ اٹھ رہے ہیں، بالکل لولک پہ اٹھ رہے ہیں، سحری کرنے کا اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے، اب ایک تو ایسے آئے دن نہیں تہجد پڑتا آدمی، کم سے کم رمضان میں تو کر لے، یعنی پتا چلا سائیکلوجی میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عبادت، رمضان از لنکڈ ود عبادت، رائٹ، ایسا ہی ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلہم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اور پرہیزگاری کا مفہوم ہم کل سمجھا، پرسوں سمجھا کہ یہ بچنا، اب یہ بچنا کیا ہوتا ہے بھائی، تو بچنا ہم سمجھا کہ بچنا یہ چیز کہ بچنا آپ کو بچنا، چلے ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں بچنے سے آپ نے کیا سمجھا، یہ بچنا، برائی سے بچنا جو آپ سمجھ رہی ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے، رمضان جو ہے آپ کو، رمضان تقوی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے پیدا کرتا ہے وہ بات کی چیز ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، تو یہ تقوی کیا پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یس، کہ آپ کو نفس پہ کیا ہو جائے، کنٹرول ہو جائے، دل کی کیفیت جو ہے نا وہ آپ کو بدل جائے، ٹھیک ہے، دل کی کیفیت بدل جائے، ہماری عادت بدل جائے، ٹھیک ہے، عادت جو تھی وہ آپ کو بدل جائے، ہماری زندگی کا جو ہے نا زاویہ جو ہے نا وہ سوچ جو ہے نا وہ تھنکنگ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنی ذات سے سوچ ہوتی ہے، لوگوں سے سوچ ہوتی ہے، توقعات ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو وہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکشن ہو چکا کل جو ہے نا، مطلب کہ وہ راستہ ہے کہ آپ کو خاردار جھاڑی والا، ٹھیک ہے، تو اب مطلب آپ کو یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے نا اس طرح سے ہو جائے، یہ قلب جو ہے نا، اچھا ایک اور بات بتائیں ہم آپ کو مزے کی، ایک اور بات، ٹھیک ہے، آپ سب سے بڑا جو بگاڑ ہے انسان کے وجود میں،
انسان کے وجود میں، وہ کس میں ہوا ہے؟ وہ کس میں ہوا ہے پتہ ہے؟ انسان کے وجود میں دین سے ریلیٹڈ، یعنی سب سے بڑا بگاڑ کس میں ہوا ہے؟ جس میں یہود و نصارہ نے بڑا رول پلے کیا ہے. مائنڈ اٹ، بہت بڑا رول پلے کیا ہے. کب بختی کے مارے ان لوگوں نے جو ہے نا کیا ہی بولے، میرے کو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ کیا ہی بولے. نفس، دیکھیں آپ کو سائیکلوجی سمجھتے ہیں؟ سائیکلوجی کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سائیکلوجی ریلیٹڈ ٹو کیا ہوتی ہے؟ باڈی کے کس پارٹ سے ہوتی ہے ریلیٹ؟ وہ باڈی کے کون سے حصے سے ہوتی ہے؟ مائنڈ سے ہوتی ہے نا، مائنڈ سے ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ قلب جتنا کل بدماش تھا نہ آج بدماش ہے. قلب نہ کل بدماش تھا نہ آج بدماش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قلب پاک تھا، آج جو اتنا فتنے کا دور ہے اس میں بھی پاک ہے. ٹھیک ہے، قلب ناپاک نہیں ہوتا. بدماشی کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ سائیکلوجی میں. سائیکلوجی سے نکلتی ہے کیا؟ ہیبٹ. سائیکلوجی سے نکلتی ہے کیا؟ عقل. ٹھیک ہے، وہ شعر یاد ہے آپ کو؟ اگر آپ نے شاید سنا ہو، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جی. کیسے تو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس پہ بولتے ہیں جو کہ ہاں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. اس کا معنی آپ کو سمجھائیں ہم؟ آپ کو بڑا ہی پیارا ہے، مطلب ریلیٹڈ ٹو رمضان ہی ہے متعلق. ہم یہ ساری چیزیں جو آپ کو ایسا نہیں سمجھے گا کہ کچھ ایکسٹرا وہ الگ چلے جا رہے ہیں کوئی اور ٹریک پہ. کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آ رہی ہے نا تو آپ وہ نا معاذ اللہ وہ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کو دیکھیں یہ جو ہے نا عشق جو ہے وہ بے خطر کود پڑا. جب نمرود نے آگ جلائی، ٹھیک ہے جلا لو کوئی مسئلہ نہیں، ڈال دو ہم کو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، میرا جذبہ جو ہے، یہ جذبات کہاں ابھرتے ہیں؟ یہ جذبات کہاں ابھرتے ہیں؟ یہ دل پھٹا جاتا ہے، یہ کلیجہ چرا رہا ہے، یہ تو پتہ چلا جذبات ہوتے ہیں کہاں؟ اس کا محور کون ہے؟ دل، قلب. ٹھیک ہے، قلب. تو قلب قبول کرتا ہے، اس پہ عقل کیا کرتی ہے؟ ایسے نہیں، ایسے سوچ لو کہ کتنا نقصان ہوگا، سوچ لو کہ کتنا زیادہ ٹف بیٹل ہے، سوچ لو کہ کہاں تم ہاتھ ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. ساری بیٹل چل رہی ہے کیا؟ عقل میں. ٹھیک ہے، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جو عشق ہے، وہ عشق الہی، وہ بے خطر کود پڑا. وہ کیا ہوگا؟ جلائیں گے، بھنائیں گے، کیا ہوگا ہم کو کچھ نہیں پتا. میرے اللہ کے لیے میرا جسم بھی قربان. وہ میرا رب ہے، وہ چاہے گا تو مجھے بچائے گا، اور چاہے گا تو اگر آزمانا چاہ رہا ہے تو میرے کو جلا بھنا دے گا. کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، امید اس سے خیر کی کریں گے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے میرے کو. ٹھیک ہے، میرا عشق اس لیول کا کہ ہم کو سوچنا وچنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی عقل جو ہے وہ قلب جو ہے وہ آپ کو جذبات سے بھرا ہوا اللہ کے عشق سے ہے، کود پڑا. ٹھیک ہے، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل جو ہے ابھی وہ جو ہے نا چھت سے جھانکتے ہیں نا، تماشا دیکھتے ہیں کہاں؟ محو تماشا لب بام ابھی. تماشا جو دیکھنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کنسیپٹ؟ مداڑی کا کھیل، وہ جو ہے نا بندر کا کھیل آ رہا ہے وہ روڈ پہ، تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ جو ہے نا اکثر وہ جو شیعہ لوگ کا ماتم جو دیکھنے کے لیے کہاں بھیڑ لگی رہتی ہے؟ روڈ پہ تو بھیڑ لگی رہتی ہے. عورت لوگ کہاں ہوتی ہے یہ بتائیے؟ سب ریلنگ پہ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو وہ اعلیٰ لب بام، یعنی عقل ابھی جھانک رہی ہے، کریں کہ نہ کریں پتہ نہ. اچھا اگر جو ہے نا بچ جائیں گے، اگر مان لیا کہ چلو ابھی نمرود اگر بول دیں ابھی نہ، اوپروٹی ہی دل سے بول دو، اوپروٹی مطلب اندر سے نہیں بول رہے ہیں، اللہ کو تو ایک مانتے ہیں. ابھی ہے نا عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نا ابھی ابراہیم، ابھی جو تم کو بہت سارا کام کرنا نیکی کا، ٹھیک ہے، تم ہے نا ایسا کرو کہ ابھی بہت زیادہ نازک وقت ہے نا، تو ایسا کرو کہ یہاں پہ بول دو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ وہ والی بات. عقل یہ سمجھا رہی ہے. ٹھیک ہے، عقل یہ پٹی پڑھا رہی ہے. سمجھ آ رہی بات کہ ابھی تمہاری عمر بچ جائے گی، تم کو بہت نیکی کرنا ہے، ابھی تم کو اللہ نے کام لینا ہے تم سے. ٹھیک ہے، تو ابھی نا تم ہے نا ایکسکیوز مار لو، کمپرومائز کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عقل یہ پٹی سجا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن عشق جو ہے وہ بے خطر کود پڑا. ٹھیک ہے، تو اصل میں جو ہے نا وہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ سائیکلوجی میں بگاڑ ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ سائیکلوجی میں بگاڑ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قلب قبول کرتا ہے، قلب کل بھی قبول کر رہا تھا، آج بھی قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو روک دیتا ہے کوئی، وہ جو روک دیتا ہے وہ کون ہے؟ یہ سائیکلوجی. اور آپ کو ہم کیا بتائیں آپ کو کہ یہ جو ہے یہود و نصارہ کا اصل میں جو ہے آپ کو پوری چیز، پورا نیٹ کا سسٹم اور پورا جو فزیکل اگر آپ ورلڈ میں بول لیں، ایجوکیشن سسٹم پہ بول لیں، آپ کو تعلیم و تربیت کی بات، ٹوٹلی اٹیکنگ آن دا سائیکلوجی ہے.
आ रही बात समझ में, साइकोलॉजी है। तो पता ये चला कि जहां जो दुश्मन वार कर रहा है उसको ठीक कर लेना, ये समझा रहा है कौन, ये तरीका बताएगा कौन, रमजान। आई बात समझ में, तकवा, दिस इज कॉल्ड तकवा, कि हम अपने साइकोलॉजी को ठीक कर लें। समझ आ रही बात, कि हम साइकोलॉजी को अपने ठीक करेंगे, हमारी साइकोलॉजी ठीक होगी तो हमारे अंदर ये क्या हो जाएगा, उनसर पैदा हो जाएगा, क्या भाई, बचो, क्या भाई, बचो, ठीक है। यानी शरीयत के ऊपर एहतियात से चलो, ठीक है, यानी आउटकम्स को सोचते हुए चलो, फ्यूचर की फिक्र करते हुए चलो। अब फ्यूचर की फिक्र दुनिया की नहीं, आखिरत की फिक्र, ठीक है। क्या भाई, तो हमको मार्केट जाना है, ठीक है, जोहर का वक्त हो गया भाई, हम जोहर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अकल तो यही कहती है कि भाई जोहर पढ़ लो, है ना, जोहर का वक्त दाखिल हो गया, पढ़ लो। लेकिन इश्क क्या कहता है, इश्क क्या कहता है कि हो सकता है मार्केट जाने में ऐसा है ना कि असर दाखिल हो जाए और मुमकिन है कि असर का वक्त निकल जाए, तो ऐसा है कि हम जानमाज लेके चलते हैं, बावजू होके चलते हैं, बीच रास्ते में अगर असर हो गई तो पढ़ लेंगे, ठीक है, कहीं जाके कहीं पे साइड में, या फिर कुछ भी ऐसा मौका, यानी अपने आप को प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। फ्यूचर का है ना सोच के जाना, आउटकम का सोच के जाना। मोमिन सोच रहा है फ्यूचर आखिरत का, और दुनियादार जो सोच रहा है वो आपको दुनिया के फ्यूचर का की फिक्र लगी हुई है उसको। आ रही बात समझ में, यानी सेफ जोन लेके जाना, सेफ साइड जो है ना बढ़ते जाना, चलते जाना, ठीक है, कि शायद ऐसा हो जाए। ब्लैक और आपको व्हाइट नहीं, कि ब्लैक गुनाह है, व्हाइट जो है वो नेकी है, वो तो बिल्कुल पता चल रहा है, ठीक है। ग्रे वाले के अंदर जो है ना आपके ये पोटेंशियल आ जाए कि ये तो आगे चल के खतरा है इसमें, ठीक है, ये हमें चस्का दिखा रहा है कि ये ना खैर है, लेकिन उसमें तो हजार शर है, तब जाके वो एक खैर नसीब हो रही है। भाई हमको ऐसी खैर नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे लिए अल्लाह जो है अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे अल्लाह बहुत सारा और रास्ता निकाल देगा जिसमें मेरे को सेफ साइड होगा, हम उस थ्रू जो है ना नेकी सीख लेंगे, ठीक हो गया। हमें ये रास्ता नहीं चाहिए। और हम आपको कल इसकी मिसाल बताया था बहुत सारा, ठीक है, क्या नाम है, आपको नेट की भी मिसाल देके बताया था, उसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें बताया था कि महफिलों से इज्तनाब हो गया, बुरी सोहबत से इज्तनाब हो गया, ठीक है। तो या आजमाइश में डालने वाले जो तरीक़े होते हैं, ठीक है, कि हम तो बहुत ज़्यादा वली अल्लाह हैं, हम तो बच जाएंगे भाई, हम तो मेरे अंदर हम क्या ही बोले, क्या ही तकवा, मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी की हम तरबियत किया ना कि हम बस क्या बोले, हम अपनी बेटी पे आंख बंद करके यकीन करते हैं कि ठीक है, पढ़ने के लिए भेज दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया, और पता चला कि वही बेटी ने क्या किया, बहुत अच्छा नाम रोशन कर दिया, जब पता चला कि बेटी घर आने के बजाय कहीं और चली गई, ठीक है। तो ये जो है आजमाइश में खुद को ना डालना, ठीक है, यानी बज़ाहिर वो खुद गुनाह नहीं है, वो तरीका बज़ाहिर वो स्टेप खुद गुनाह नहीं है, लेकिन इम्कान है। मोमिन तकवे का ना वो प्लेटफॉर्म, वो महवर हो गया ना, मोमिन अपने आप को तकवे के सांचे में वो जो है ना उसने ढांक लिया, खुद को ढांप लिया है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि शायद, ठीक है, इम्कान है, ठीक है, शायद में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो आगे देख रहा है, फार साइटेडनेस उसकी बढ़ गई है, समझ रही है बात, दूर अंदेशी बढ़ गई है, वो खतरात को देख रहा है, जो आने वाला है 10 साल बाद, जो आने वाला है 5 साल बाद, जो अभी होने वाला था वो जो ना उसको बाद में जो होने वाला वो अभी नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में, उसकी जो कैपेबिलिटी है इसका बढ़ जाना, ये सिखाता है आपको रमजान, ठीक है। और असल में रमजान का मकसद यही है, क्योंकि रमजान, ठीक है, वो ऑफर भी है, वो सारी चीजें, इसमें कोई शक नहीं कि नवाफिल का दर्जा फर्ज के बराबर, और फर्ज का तो दर्जा क्या ही कहना कि अल्लाह वो 70 गुना वाली बात उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर फिर आपको जो शब कदर आती है उसमें तो बिल्कुल ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल मकसद ये नहीं है, आ रही बात समझ में, असल मकसद ये नहीं है, क्योंकि रमजान 30 दिन का है, असल जो दिन है वो आपको तो वो और सारे जो डेज ऑफ द लाइफ है वो जिंदगी है ना। आ रही बात समझ में जी, 11 मंथ की तैयारी है ये रमजान, ठीक है। हम क्या कहते हैं 11 मंथ तैयारी कर रहे हैं रमजान के लिए, समझ रही है, हम यही कहते हैं ना, 11 मंथ तैयारी कर रहे हैं रमजान के लिए, लेकिन पता ये चला कि रमजान जो 30 दिन है वो तैयारी करा रहा है 11 मंथ के जीने के लिए। आ रही बात समझ में, यानी अपने आप को इस तरह से इस लायक बना देना, ये पोटेंशियल आपके अंदर आ जाए, आपके नफ्स के अंदर, कि आपको जो ना कंट्रोल ऑन द नफ्स आ जाए, कंट्रोल ऑन द शक और मशबूह जो चीज होती है, मशकूक जो चीज होती है, यानी इसमें आपको शक भी इवन आ रहा है ना कि शायद हो सकता है कि आगे चल के ये मामला ये हो जाए कि गड़बड़, तो आप वहां से भी सेफ साइड हो जाए, ठीक है, सेफ साइड ले ले, पहले से ही सतर्क हो जाए, ठीक है। यानी आपको सिर्फ ये फिक्र ना हो
کہ آپ کو نماز پابندی سے 5 وقت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ فکر ہو کہ کہیں کوئی نماز نہ چھوٹ جائے، کہیں کوئی ایسا مومنٹ نہ آ جائے، کہیں بھی سفر پہ جانا ہو تو پہلے فکر نماز کی ہو، یار کیسے نماز ہے وہاں، کیسے نہیں ایسے ہو جائے، وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ چھیٹر نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ دماغ میں نماز چل رہی ہے، سبحان اللہ، ایون کہ نماز کو ہی رکھ کر آپ نے سارے ڈیسیزن میکنگ کا پروسیس بنانے لگ گئے آپ، سبحان اللہ، آپ کی سائیکولوجی ہی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے نا کام کو یہ آپ نے ٹریگر کرا دیا، کام کو یہ سبق دے دیا، پاٹ پڑھا دیا کہ بھیا تم کو جو ناچ نچنا ہوگا میری نماز کے اکارڈنگ نچنا ہوگا، ہم نماز کو تمہاری ناچ نہیں نچائیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھو ساری چیز کا، پھر وہ نچنے لگے گا، یہ بھی یاد رکھیے کہ نچنے لگے گا، لوگ جو بولتے ہیں نا کہ یار کیا کریں وہ وہاں پہ تو اتنا ماحول ہی نہیں تھا، سب ہو جاتا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے، پھر انسان نکل جاتا ہے نا تو اللہ آسان کر دیتا ہے، تو یہ کیپیبلٹی پیدا کروانا، یہ ایک ہوتا ہے آپ کو ٹریننگ پیریڈ، دس از کالڈ رمضان، ٹھیک ہے، رمضان، بات سمجھ میں آئی؟ تو پتہ چلا بگاڑ کہاں ہے، بگاڑ کہاں ہے، سائیکولوجی میں بگاڑ ہے، سائیکولوجی میں بگاڑ ہے، تو اس کی مثال ہم آپ کو بہت بار وہ واقعہ بھی سنا کے ہم بتایا ہے، واقعہ آپ کو یاد ہے کہ وہ پاکستانی نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، یہ سچا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہاں پہ نیو اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے، تو ان کو ہم بتا دیں کہ پاکستانی نے خواب دیکھا کہ میں جو ہوں جیپ لے کے جا رہا ہوں اوپر پہاڑ کی طرف، ٹھیک ہے، اب وہ اوپر ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا زیادہ وہ چڑھان جس کو بولتے ہیں تو اس میں محنت لگتی ہے نا، پیدل چلنے میں بھی محنت لگتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، اور پھر گاڑی کو بھی جو نا محنت لگتی ہے، وہ وہی پورا کر کے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کیا ہے، وہ لے کے جا رہا تھا، سچا خواب ہے، بیچارے نے دیکھا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ نے اس کو جو ہے نا سمجھانا تھا بس، اور وہ اس نے امت کو بتایا، تو یہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈرائیونگ سیٹ بغل میں اس کے بیٹھے ہوئے، وہ چلا رہا ہے گاڑی، اور جو ہے نا عمر، ابو بکر اور عثمان اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 4 خلیفہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغل والے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لے کے بھوئی گاڑی چلایا جا رہا ہے جیپ اوپر، ٹھیک ہے، چلانے لگا تو یہ دیکھتا کیا ہے کہ جیسے پہاڑ پہ جا رہے ہیں تو بہت محنت لگ رہی تھی، وہ گاڑی چل رہی تھی، اچانک سے کیا دیکھتا ہے، اب خواب میں ممکن ہے سب چیز، ٹھیک ہے، یہ مت سوچنے، اب پھر وہی عقل والی بات نہیں دوڑانے لگ جائے گا، عشق کے لیول سے دیکھا کیجیے، عقل کے لیول سے مت دیکھا کیجیے، عقل ہمیشہ آپ کو نا نگیٹو سجھائے گی، بتا رہے نا ہم آپ کو سائیکولوجی میں بگاڑ ہے، نگیٹو ہمیشہ اگر آئے گا تو کہاں سے آئے گا رسپانس، عقل سے آئے گا، ٹھیک ہے، عشق کو ایکسپٹ کرتا ہے فوراً، عقل بولتی ہے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ایسے نہیں، ایسے یہ ایسے بول رہی ہیں، بڑکا ایسے ہوا ہوگا کہ ایسے نہیں، ایسے بے تو کی بات ہے، یہ سب خالی ایسے ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ سب کمنٹ کون دیتا ہے، یہ سب کمنٹ آپ کو پھوٹتا ہے کس سے، یہ سائیکولوجی کے یہ کیا نام ہے، آئین ورڈ جو ہے نا، میرے کو دیکھو نا عربی ورڈ یاد آ رہا ہے، چشمے سے پھوٹتا ہے، ٹھیک ہے، سائیکولوجی کے چشمے سے پھوٹتا ہے، تو اس پہ دھیان نہیں دینا، عشق کے چشمے سے دیکھنا، تو وہ بیچارہ گیا، اور وہ جو نا دیکھ رہا ہے کہ آگے چل رہی ہے گاڑی، اوپر چڑھ رہی ہے پہاڑ پہ، اچانک سے دیکھتا کیا ہے، خواب میں ہی دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑ پہ جانے کی بجائے، اوپر چڑھنے کی بجائے نیچے آنے لگ گئی جیپ، ٹھیک ہے، نیچے آنے لگ گئی، تو وہ نیچے آنے لگے، اب وہ گھبرا گیا کہ یا اللہ اب اپنی جان کی بھی فکر ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان کی فکر ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی بھی فکر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دم بے چین ہو گیا کہ مطلب کہ کیسے بچائیں، کیا کریں، تو اس کو اتنا خیال ہے، اس کا ایمان کا لیول اللہ بتا رہا تھا، اس کو سمجھانا تھا، ایک سبق تھا، بس اللہ جیسے چاہتا وہ سمجھا دیتا، ٹھیک ہے، اور خواب میں سب کچھ ممکن ہے، یاد رکھیے گا، خواب میں سب کچھ ممکن ہے، ٹھیک ہے، عقل مت دوڑائیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس انسان نے خواب میں دیکھا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جاتا ہوں کوئی بڑا سا پتھر لا کے اس کو ٹائر کے نیچے رکھ دے تو گاڑی رک جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نکال لیں گے ان لوگ کو، تو یہ جو ہے نا، یہ بندہ دیکھتا کیا ہے کہ اس نے جو جیپ سے نکل کے وہ پتھر لانے چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، اب آپ کے دماغ میں شاید یہ خیال آئے کہ وہ پتھر لانے گیا تو اتنے میں جیپ تو نیچے چلی گئی ہوگی، عقل دوڑائے گی، یہ بات سوال آئے گا آپ کے دماغ میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے، ٹھیک ہے، خواب میں ہر چیز ممکن ہے اور ہر کیفیت ممکن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بہت سارا خواب ایسا آیا ہوگا نا جو آپ بالکل صبح اٹھتی ہوں گی تو بولتی ہوں گی کیا یار دیکھ لیتے ہیں الٹا کا پلٹا، ایسا مطلب کیسے ہی، کیا اس کو مار رہے تھے، اس کو کاٹ رہے تھے، کاہلا ایسے کریں گے، کبھی سوچتے بھی نہیں ایسا، ہے نا، تو کچھ بھی ممکن ہے، شیطان ہوتا ہے نا خواب میں، اور اللہ پاک جب دکھاتا ہے تو اللہ کے لیے بھی سب کچھ ممکن ہے، اور شیطان جب ہے نا اس کو الٹا کا پلٹا دکھاتا ہے تو شیطان والا خواب ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہو گیا کہ وہ بیچارہ گیا ٹائر پہ وہ لانے کے لیے پتھر، کیا دیکھتا ہے ادھر آ کے کہ سارے صحابہ جو 4 صحابہ تھے نا، علی، عثمان اور عمر اور ابو بکر، سب نے اپنے اپنی گردن کو جو ہے نا ٹائر کے نیچے رکھا ہوا تھا، سچا خواب ہے یہ، جھوٹا خواب نہیں ہے، ہم آپ کو صرف سائیکولوجی بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ سائیکولوجی میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا ہے، وہ شخص جو ہے نا بڑا حیران ہوا، اس سے بات کیا سمجھا آپ نے
کہ ہم کو بھی عشق ہے، ہم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. ان لوگوں کے پاس جو تھا انہوں نے عشق اپنا جو ہے نا ظاہر کر دیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس میری جان ہے، ہم اپنی جان سے ہی آپ کو بچا لیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا بھی عشق تھا لیکن ہمارا عشق جو ہے نا عقل کے ساتھ تھا. اس نے کہا کہ اپنی جان بھی تو بچانا باقی ہے نا، اپنی بھی تو جان بچاؤ گے، جاؤ جا کے ٹائر لا دو. ارے بات سمجھ میں، یہ اس کو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری عقل سجھا رہی ہے، یہ وہ تو سوچ رہا بیچارہ کہ ہم تو عشق میں جا رہے ہیں. اتنا ڈیپ ہے، سوچئے تھاؤٹ، اور وہ تھاؤٹ اس اللہ کی نگاہ میں ہے، اس اللہ کی نگاہ میں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام ایسے ہی نہیں تھر تھر کانپتے تھے کہ حساب دینا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، حساب دینا پڑ جائے گا. معمولی سا نا سودا کرتا ہے انسان، حساب دینے میں نا پسینہ چھوٹ جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے وہ انسان جو گیا، جو ٹائر پہ لانے کے لیے، وہ جو اینٹا رکھنے کے لیے وہ پتھر، وہ یہ سوچ رہا ہوگا بھی ذرا سا بھی کہ ہم اپنی جان کو جو ہے نا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں گیا جی، وہ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ خیال اس کے تھا کہیں نہ کہیں، وہ گیا. اور یہ جو ہے نا صحابہ اکرام نے بولا کہ بھائی میرے پاس نہ اینٹا ہے نہ پتھر، لیٹس سی ہمارے پاس تو جان ہی ہے، ہم اپنی جان سے ہی بچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہا ایسی جان رہ کے ہوگی جو ہے نا اپنے نبی پہ نہ قربان ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی جانیں رکھ دی تھی. ٹھیک ہے، اپنے سر کو جو ہے نا وہ ہے نا ٹائر کے نیچے رکھا ہوا تھا. چاروں صحابی نے، علی اور عثمان اور عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب نے جو ہے نا ٹائر رکھا ہوا کے نیچے اپنا اپنا سر رکھا ہوا تھا. اس سے یہ میسج تھا کہ ہمارے قلب میں بگاڑ نہیں ہے، ہمارا دل آج بھی محبت سے لبریز ہے، اپنے دین سے بھی، اپنے نبی سے بھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہے نا کافر جو ہے نا گالی دیتا ہے میرے نبی کو تو ہم خون کھول جاتا ہے. جاہل سے جاہل مسلمان بھی جو ہے نا روڈ پہ آ کے نعرہ لگانے لگتا ہے کہ تم گالی دو گے، ہم جان دے دیں گے اس کے لیے، تمہاری جان لے لیں گے. جان دینے اور جان لینے پہ آ جاتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی واسطہ دین سے نہیں ہوتا، 5 وقتہ نمازیں بھی نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہی ہیں بات؟ تو بات کیا ہے؟ عشق. عشق ہے، وہ زندہ ہے، وہ مرا بھی نہیں ہے، ضمیر بھی مرا نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، وہ ضمیر بے ہوش ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ضمیر اتنا آسانی سے نہیں مرتا. ٹھیک ہے، وہ دل میں جو ہے نا اس کے محبت ہے. بگاڑ کہاں پیدا ہو گیا؟ سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہو گیا. سائیکلوجی نے یہ دماغ میں بٹھا دیا کہ تم جو ہے نا وہ ہے نا نبی کے مطلب اس میں نا عشق میں اپنی جان دے دینا، بھلے سے پوری زندگی تم ہے نا گناہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہود و نصارہ نے سائیکلوجی میں بگاڑ کروایا. تو اس سائیکلوجی کو ٹھیک کرنا یہ کیا سکھائے گا؟ یہ رمضان سکھائے گا. آدھی بات سمجھ میں؟ اینڈ دس از کالڈ تقویٰ. پر سمپل، جب سائیکلوجی میں بگاڑ ٹھیک ہوا تو ہم تقویٰ کا لیول آ جائے گا ہمارے اندر. ٹھیک ہے، ہم اپنے اندر بچنا بچانے والی کیفیت کے ساتھ چلیں گے، سیف زون کے ساتھ کیفیت چلیں گے. ٹھیک ہے، بلیک اینڈ وائٹ تو سمجھ میں آتا ہی ہے، یہ گناہ یہ ثواب. لیکن ہم کو تو وہ نظر آئے گا کہ گناہ میں ثواب نظر آئے گا، بہت ساری چیزوں میں نا ثواب میں گناہ نظر آئے گا، بہت ساری چیزوں کو جو پریٹینڈ کر کے، وہ ماڈرنائزیشن آف دا شیطان جو بتایا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کے سیورل ایگزامپلس کلاس میں آتے رہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ بظاہر یار اٹس ویری کائنڈ کہ آپ کو بہت اچھی نیکی ہے، لیٹس ڈو اٹ. لیکن پتہ ہے کہ وہ نیکی سے آپ کو کتنی بڑی نیکی جو ہے نا لاس ہو رہی ہے، اور کتنا گناہ کے ساتھ ٹریول کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ نظر آنے لگ جائے گا، ہمارا وہ لیول ہو جائے گا، وہ تھنکنگ ہو جائے گی، وہ سوچ ہو جائے گی. سائیکلوجی کو لگام لگا دیں گے ہم. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو یہ سائیکلوجی کو لگام لگانے کی پوٹینشیل ڈیولپ کرنا، یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ رمضان سکھاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی یہ بتائیے. چلے ایک اور بات جو ہے نا کل جو رہ گئی تھی وہ یہ کہ اب دیکھیں نا، آپ کو تقویٰ ہم ایکسپلین نہ کریں، آپ کو شاید آپ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا ہو کہ یار یہ تقویٰ 2 دن سے تقویٰ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تقویٰ ایکسپلین نہ کریں اور ہم آپ کو یہ جو ہے نا وہ مسئلے مسائل پہ آ جائیں، تو یہ ایسا ہوگا نا کہ ہم رمضان کا اصل حق جو ہے نا وہ ادا کرنے والی بات، دا پریپریشن آف دا رمضان، وہ جو ہے نا پورا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل ہدف کیا ہے؟ تقویٰ ہی تو پیدا کرنا ہے نا. اور ہم جب تقویٰ ہوتا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے پیدا کریں گے بتائیے؟ اپنے اندر ہوگا، تو اس وجہ سے لیٹ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو سمجھانے دیجئے اور آپ نے بھی تسلی سے سمجھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم کو بالکل فکر ہے کہ ہم کو ہے نا وہ ساری چیزیں، فقہ کا بھی مسئلہ مسائل بتانا ہے، کور کرنا ہے اتنے دنوں میں، سب کچھ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بس اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے لیے بھی آسانی کرے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانی کرے. ٹھیک ہے، اور ہم سمجھا رہے تو ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ سن رہی تو آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں ہو جانا ہے کہ مطلب بے صبرا. چلے اب یہ جو ہے نا یہ آپ کو الفاظ جو ہیں تقوی کا الفاظ. ٹھیک ہے،
जैसा कि आपको बताया कि हम क्या चल रहे हैं, फ्यूचर को सोच के चल रहे हैं, ठीक है भाई। ऐसे नहीं, ऐसे हो गया तो फिर वहाँ मुश्किल आ जाएगी, फिर वहाँ नमाज पे आँच आ जाएगी, ठीक है। ज़ोहर तो पढ़ लिया, ठीक है, असर का भी वक्त होने को है, तो असर का वक्त हो जाएगा, अव्वल वक्त में निकल जाएंगे, लेकिन मुमकिन है कि मगरिब हो जाए, मगरिब में बहुत कम वक्त रहता है, तो ऐसे नहीं, ऐसे तैयारी करके चलो भाई, छोटा सा बैग ले लो, उसमें सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस चल रहा है भाई, तकवे का लेवल हो गया है, तो इस तरह से सोच के चल रहा है आदमी, ठीक है। जैसे बोलते हैं वो कि भाई अब जा रही है ना, हो सकता है कि कहा जाने रहे का हो गए तो आपको वहां रुकना पड़ जाए, तो एक जोड़ा कपड़ा लेके जाइए, बोलते कि नहीं बोलते ऐसे। तो ये क्या है, पहले से सेफ साइड चल रहे हैं, आ रही बात समझ में, सेफ जोन ले रहे हैं। ऑल्दो रहना नहीं है, दिमाग में है कि हाँ वापस आ जाएंगे, लेकिन शायद हो सकता है, मुमकिन है बस छूट जाए, मुमकिन है टाइम निकल जाए, मुमकिन है कुछ चीज में फंस जाए आप, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो एयरपोर्ट वाला हाल है मिसाल सबसे बेहतरीन, कि आपको 4 बजे की फ्लाइट है, आप 2 बजे निकलना था, आपने सोचा कि 2 बजे निकल जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया, एहतियातन बोला कि चलो 1 घंटा पहले 1 बजे निकल जाओ, ठीक है, 1 बजे निकल जाओ। मुमकिन है कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपको क्या हो जाए कि शायद हो सकता है कि पासपोर्ट ही भूल जाए, ठीक है। रास्ते में जाने में हाँ पता चला, हाँ भाई वो वाला लगेज तो छूट गया घर पे, वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे, सामान कोई छूट गया, ठीक है। वो मुमकिन है कि जाम हो रास्ते में, ठीक है, जाम हो, एयरपोर्ट पे रश हो, मुमकिन है, ठीक है, मुमकिन है जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसका टायर पंचर हो जाए, ठीक है, मुमकिन है ना, कुछ भी फ्यूचर का तुमको नहीं पता। हम सेफ साइड लेके चल रहे हैं भैया, 1 घंटा पहले चलेंगे, ठीक है, ऑलरेडी 3 घंटा पहले चल रहे थे, लेकिन 1 घंटा और पहले लेके चलो, शायद हो सकता है ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। तो ये शायद को लेके चलना, सेफ साइड लेके चलना, किसको, शरीयत को, ठीक है। फिक्र लाहक हो जाना किसकी, आखिरत की, ठीक है। गुनाह और सवाब का अंसर पैदा हो जाना, ठीक है, कि गुनाह जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना घटिया लगने लगे, छोटा सा छोटा गुनाह भी जो है ना पहाड़ बढ़कर लगने लगे, अरे बस समझ में, छोटी से छोटी नेकी भी जो है ना बहुत अच्छी लगने लगे, ठीक है। अपने आप को जो है ना वो है ना आजिज़ीन के सारी पैदा हो जाना, अगले इंसान के अंदर सिर्फ अच्छाई का नजर आना, ठीक है, बुराई अपने अंदर टटोलने की कैफियत पैदा हो जाना, ये सारी चीज जो है वो आपको तकवे का डिफिनेशन है, आ रही बात समझ में, ये सारी चीजें आपको तकवे का डिफिनेशन, ये सारी चीज जो है ना आपको आएगी कैसे, साइकोलॉजी का बिगाड़ ठीक होगा, दीन सीखिएगा, आ जाएगा आपको, ठीक है। रमजान जो सिखा रहा है वो आप अमल करिएगा, आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। लेट्स सी कैसे, अल्लाह पाक कहता है कुरान में, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, जब तुम्हारे अंदर तकवा आएगा तो हम क्या कहते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये वाली आयत, बड़ा फेमस आयत है ये, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है इसका, लेकिन शायद ही आपने कभी जो है ना इसका एग्जाम्पल धड़ेले से वाली बात सुना होगा कि अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, याद रखो, जान लो, ठीक है, कि अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह पाक जो है मुत्तकियों के साथ है। अरे बात समझ में, जो बच बचा के चलेंगे ना, वो डर रहे हैं ना कि मेरी नमाज छूट जाएगी ना, हम उनके साथ आसानी का मामला करेंगे ना, वो सोच रहे हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, हम उनके साथ सारा कुछ है ना आसानी कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो मेरी शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में खोपड़ी में बैठ गया कि है ना ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा तो ऐसे ना मेरी छूट जाएगी नमाज, ये नहीं ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये हो सकता है हम बेपर्दा हो जाए, वहां फला जाएगा महफिल में जाए तो शायद हो सकता है कि वहां मर्द लोग हों, शायद हो सकता है कि ऐसे गुनाह का अंसर हो, शायद हो सकता है कि वो हो, हम किसी के बारे में बज़्ज़न नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपना तो सेफ साइड लेना है ना, ये दिल दिमाग में बैठ गया, हर मामले में यही आ रहा है, हर काम में यही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपको दिल दिमाग में आ गया, तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ये क्या फिर जब पैदा कर लोगे ना, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, तो याद रखना कि जब ये तक़वा इख्तियार करोगे ना, जब ये सेफ साइड लेने की जो आदत सी पड़ जाएगी ना, तो याद रखना कि फिर क्या हो जाएंगे, फरिश्ते नहीं, जन्नत नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें एक तरफ है क्योंकि हम ये सारे चीज के रब है, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, मअल्लाह, ठीक है, मअल मुत्तकीन, या अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह साथ हो जाएगा, ठीक है। जब अल्लाह साथ हो जाए तो जन्नत का ना शौक, ना जहन्नुम की फिक्र, जन्नत का ना शौक, ना जहन्नुम की फिक्र, जन्नत भी अल्लाह ने बनाई, जहन्नुम भी से भी बचाएगा कौन, अल्लाह। जब अल्लाह मिल गया, अल्लाह से वैसी वैसी जन्नत चाहेगा कितनी दे देगा। ये नहीं कह रहे हैं हम कि जन्नत का शौक ना रखे कोई, ये नहीं कह रहे हैं कि जहन्नुम से डरे ना कोई, ठीक है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि मैं जब सलाह अदा करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब की जो है ना ये फरमाबरदारी हो रही है, ये मेरे रब की जो है ना एक तरह से तस्मीह और तमहीद हो रही है, इसमें मेरे रब का हुक्म जारी हो रहा है,
ہے, میرے رب نے کہا ہے کہ 5 وقت جو ہے نا اپنے آپ کو جھکا دو, بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھو, رات میں جاگو, قیام کرو, یہ میرے رب کا فرمان ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے رب کو رب مانتا ہوں. میں نے لا الہ الا اللہ اسی لیے کیا ہے کہ میں اب اس کی فرما برداری میں آ جاؤں. میں نے یہ جانا ہے کہ عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کو ہر عمل میں اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے تابع ہو جائے انسان. ٹھیک ہے, عبادت کا مطلب یہی ہے. یہ نماز اور روزہ جو ہے عبادت کے ایگزامپلس ہیں, اور یہ ٹاپ لیول کے ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو عبادت میں بھی سائیکولوجی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. عبادت جیسے ہی بولتے نماز آتی ہے کہ نہیں آتی دماغ میں, آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ عبادت جیسے بولتے نماز آتی ہے دماغ میں, آتی ہے نا. تو وہ جو ہے آپ کو عبادت کے ایگزامپلس ہیں. کیا ہے؟ عبادت کے ایگزامپلس ہیں. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی فرما برداری, اللہ کے تابع ہو جانا تمام کام میں. ایون کہ کام کو تو چھوڑ دیجئے, سوچ میں بھی, فکر میں بھی, تھاؤٹ میں بھی, فیصلے میں بھی, ہر چیز میں, دور اندیشی میں, آگے کا سوچ رہے ہیں, پیچھے کا یاد کر رہے ہیں, ساری چیز میں اللہ کی فرما برداری, اللہ کا تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے, یاد رکھنا. ٹھیک ہے, جب ہم ساتھ ہیں تو پھر کس چیز کا ڈر؟ ہم ہی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہو نا, تو ہم وعدہ دے رہے ہیں تم کو. ٹھیک ہے, ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے نا واتقوا اللہ آیا کتنا ہے. یہ آپ کو واتقوا اللہ آیا جتنا زیادہ آئے گا اتنا زیادہ تمہیں واعلموا ان اللہ مع المتقین پہ کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ کو بہت جگہ قرآن میں ہے, بہت جگہ, ایک جگہ نہیں. اب یاد رکھیے گا کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں کوئی بھی چیز جو ہے نا ایک زیر زبر پیش بھی جو ہے حکمت سے ہے, وہ ساری حکمت ہے. الفاظ جو آگے آئے ہیں, کوئی الفاظ پیچھے آیا ہے, وہ ساری حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ گرامر پڑھیے گا نا جتنا آپ ڈیپ سے اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے قرآن میں. ہم بولتے ہیں کہ پھر لے دے کے بیٹھ گئی وہی چیز. یار سن تو لیا, کتنا بولو گی بار بار, ایک کے چیز کو پھیرتی رہتی ہے امی آپ, تو ایک کے چیز کو تم بولتی رہتی ہو جی بار بار. ٹھیک ہے, انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اکتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی یہ چیز بار بار آئی ہے, تو سائیکولوجی بگاڑ کیا بول رہی ہے یار یہ بار بار کس لیے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک ہی چیز کو ریپیٹ اللہ پاک کر رہا ہے. یہ آپ یقین کیجیے, ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ آتا ہے تھاؤٹ, اور ایتھیسٹ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. یقین کیجیے, یہ دشمنان دین جو ہے نا سوال اٹھاتے ہیں, اس پہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں, کتنے کتنے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بھری ہوئی ہے یوٹیوب فیملی اس پہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا نام ہے, یہ جو چیز ہے اس پہ جواب کیا دیا؟ عشق نے جواب دیا. عشق نے جواب دیا, سن میرے رب کا کلام ہے نا, میرے رب کا کلام ہے نا, جب وہ کلام کر رہا ہے نا تو وہ جتنی بار کرے گا نا وہ اس کی حکمت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ دعا کر کہ اے اللہ تو نے یہ جو سمجھایا ہے, جتنی بار سمجھایا ہے, اے اللہ تو اس کے پیچھے کی حکمت بھی مجھے سمجھا دے. ٹھیک ہے, تو نے بار بار کیوں ریپیٹ کیا اللہ پاک؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو بار بار کیوں ریپیٹ کیا اللہ پاک؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, یہ کیوں ریپیٹ ہوا اللہ پاک؟ میرے کو سمجھا دیجیے ذرا سا. اللہ پاک سمجھائے گا انشاءاللہ. بولا نا ہم آپ کو کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ وہ چشمہ ہدایت کا لے کے آ جائیے. بس دیکھیے کیسے آپ کو دھڑ دھڑ سمجھ میں آتا ہے قرآن انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ایک ہم کام بھی دے رہے ہیں رمضان کا, جیسا کہ ہر سال ہم دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو, کہ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو شروع سے لے کے آخر تک, یعنی الحمد شریف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک جتنی مرتبہ آئے گا اتنی مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ کتنی بار آیا. ٹھیک ہے, ٹوٹل یہ کتنی مرتبہ آیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک میرا رب, بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ رمضان یہ گرامیٹیکلی نہیں بتا رہے ہیں, گرامیٹیکلی بتائیں گے تو اس کی اور ڈیپ میننگ ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ گرامر پڑھنے کا الگ ہی مزہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, بے شک کیا ہوں میں جو ہوں میں اللہ مع المتقین, متقیوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے, تم فلاح کس کو جانتے ہو, تم کامیابی کس کو جانتے ہو؟ تم نے ڈگری کو کامیابی بنائی ہوئی ہے, تم نے 1.5-2 لاکھ کی سیلری کو کامیابی بنائی ہوئی ہے, تم نے اپارٹمنٹ بنا لیا, اس پہ تم ہے نا کالر کھڑا کر کے چل رہے ہو, تم نے جو ہے نا وہ بیٹی کا اچھے سے اچھا داماد کو اپنے گھر میں داخل کر لیا. بھائی میری بیٹی تو کروڑ پتی سے بھی آ ہی گئی ہے, کہ میرا بیٹا تو بھائی ایسی بہو لایا ہے کہ. ٹھیک ہے, یہ ساری کامیابی سمجھتے ہو؟ نہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرو جس میں میرا نا حکم جاری ہوتا ہو, جس میں میرا خوف تمہارے دل دماغ میں ایسے رچ بس گیا ہے کہ تمہاری اپنی فکر جو ہے نا سائڈ سے کرنی کٹا کے نکل جاتی ہے, بھیا میرا یہاں نہیں چلے گا.
ठीक है, ये लेवल ऑफ तुम्हारी साइकोलॉजी होनी चाहिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम क्या हो, फलाह पा जाओ। अब ग्रामेटिकली अगर हम थोड़ा सी यहाँ पे बात कर लें कि तुफ्लिहून कहते हैं फलाह पाने वाले को। अब ये फलाह क्या है? फलाह आमतौर पे आपको ग्रामेटिकली नहीं मिलता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन में, कामयाबी। ठीक है, फलाह कामयाबी है, लेकिन कामयाबी कौन सी? फा लाम अलिफ बड़ी हा, ठीक है, फलाह वो कामयाबी जिसके बाद कोई नाकामी नहीं है, जिसके बाद कोई नाकामी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कामयाबी के पीछे भागो जो इसके बाद नाकामी कोई नहीं है। और वो कैसे आएगी? अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने से आएगी। अल्लाह ने साफ तौर पे बता दिया। ठीक है, उसी तरह से अल्लाह बहुत जगह और भी कुरान में फमन इत्तक़ा, तक़वा इख्तियार करो। ठीक है, उसके लिए तक़वा। ठीक है, जिसने तक़वा इख्तियार किया, बस फमन इत्तक़ा, जिसने तक़वा इख्तियार किया, वो अस्लहा, और अपनी इस्लाह की। ठीक है, अपने आप को बुराई से बचाया, अपने आप को गुनाह से बचाया। दिल कर रहा था कि एक बार ये गुनाह कर लेना, फिर उसके बाद तौबा कर लेना, कोई मसला नहीं, कोई नहीं देख रहा है यार, चलता है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे गुनाह माफ कर देगा अल्लाह पाक, गफूर रहीम है। ठीक है, चलता है, ठीक है, माफ कर देगा अल्लाह पाक। तो नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहा है? बचा रहा है अपने आप को। वास्लहा, अपनी इस्लाह की। ठीक है, अपने आप को क्या किया? टेढ़ा हो रहा था नफ्स, सीधा किया, चलो सीधा चलो। ठीक है, वास्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसके लिए कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न नहीं, कोई मलाल नहीं। खौफ कब होता है भाई? मेरे को रिजल्ट आने का खौफ है। खौफ से क्या मुराद समझती हैं? खौफ कब लाहक होता है पता है आपको? खौफ लाहक कब होता है? जब वो चीज हुई भी नहीं होती है, सिर्फ इम्कान होता है ना, इम्कान होता है ना, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, बाप रे बाप कब्र यार, उसके तो अंधेरी से इतना डर लगता है कि क्या बताएं, हालत खराब हो जाती है सोचे के उसको। ठीक है, मौत, यार मौत उसको याद मत करो यार, इतना खुशी का माहौल है, काहे ला मौत उसको याद करियो खामोखा का। ठीक है, खौफ, अभी कुछ तारी नहीं हुआ, मौत अभी नहीं आ रही है, कब्र अभी नहीं दिख रही। ठीक है, लेकिन क्या है? खौफ है। तो खौफ इज दैट सिचुएशन ऑफ साइकोलॉजी जिसमें क्या होता है कि आपको वो चीज हुई भी नहीं होती है, लेकिन आप जो है ना हरस होते हैं, यानी मतलब परेशान होते हैं। ठीक है, आपको फिक्र लाहक होती है। ठीक है, तो खौफ है। ठीक है, खौफ है, अभी हुई नहीं है वो चीज। ठीक है, जब वो हो जाती है, यानी खौफ वाली चीज जब हकीकत बन गई कि वाकई में खौफ जो है ना, जो सोच रहे थे वही हो गया यार, ठीक है, डर रहे थे तो वही हो गया, तो अब क्या हो जाती है? वो खौफ हुज़्न में तब्दील हो जाता है। क्या हो जाता है? हुज़्न में तब्दील हो जाता है, बड़ी हाज़ानून। ठीक है, गम लाहक हो जाता है, या आपको तकलीफ लाहक हो जाती है। ठीक है, परेशानी। ठीक है, जो खौफ, हम जिस परेशानी से डर रहे थे, वो परेशानी हकीकत में बदल गई, तो क्या हो गया? सिचुएशन चेंज हो गई ना। वो खौफ की सिचुएशन थी, अब ये क्या हो गई? हकीकत का खौफ हो गया। तो हकीकत के खौफ को क्या कहते हैं? हुज़्न कहते हैं। ठीक है, ये परेशानी हो गई। ठीक है, तो अल्लाह फरमा रहा है कि ना जो है, पहले उस परेशानी के आने से पहले तुम्हें दिल दिमाग तुम्हारा पगला पड़ा होगा, और ना ही वो परेशानी आएगी। यानी फला खौफुन, ना तुम पहले तुम्हारा दिल दिमाग पागल होगा कि एकदम पागल हुए जा रहे हो, अजाब का सुन सुन के एकदम दिमाग आउट हुआ जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, देखिए आपको बात, हर चीज को टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर वही बोल रहे हैं हम। ठीक है, लिमिट्स एंड बाउंड्स में हर चीज को रखा है अल्लाह ने। ठीक है, आप यकीन करें कि अल्लाह ने हराम अगर कोई चीज कही है और उसको कहा कि देख, अगर ये तूने करा ना, तुझे इतनी बड़ी सजा है इसके लिए। ठीक है, तूने ये हलाल काम किया ना, तुझे इतना बड़ा अजर मिलेगा। पता है क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि अल्लाह जान रहा है कि उस हराम के करने में कितना बड़ा नुकसान है इंसान का, इसलिए बड़ा जो है ना वो ना सजा रखी कि ताकि ना इंसान सजा ही सुन के ना हालत पंचर हो जाए उसकी, कि वो ना करे। अरे बस में उससे अल्लाह को फायदा नहीं दे रहे हैं हम। ठीक है, और वो देता भी नहीं है वो सजा, वो है ना, वो उसको बचवा ही लेता किसी ना किसी तरह से, उसका दिल फिर जाता। क्या होता है? बहुत ढीठ होता है इंसान जब जाके वो ना हराम कारी करता है। अरे बस समझ में, तो हराम में जो आपको बड़ी सजाएं हैं, वो उसमें असल में ये नहीं है कि अल्लाह का इसमें जो है ना मतलब कुछ ये वाली बात, समझ रही है बात? हराम में असल में, और ना ही उसका असल मकसद ये होता है कि हम सजा दें वाकई में। अरे बस में, ये सजा और जजा जो है ये आपको डराने के लिए, दुनिया में हम बोल रहे हैं, आखिरत की बात नहीं कर रहे। आखिरत में तो फिर वो जजा सजा होगी, दुनिया की बात बोल रहे, क्योंकि दुनिया ही में काम कर रहे हैं ना यार, दुनिया ही में काम करेंगे तो तौबा करेंगे ना। अरे बस समझ में, दारुल अमल कौन है? दुनिया है ना। तो आपको ये सारी जो जजा और सजा का जो कंसेप्ट दुनिया में है, बशीरों व नज़ीरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा, बशीरों व नज़ीरा, पहले खुशखबरी दो, बाद में डराना। ठीक है, इन्हीं की पहले हड़कपी में डाल दिया। ठीक है, नहीं नहीं, खुशखबरी दो, हौसला बढ़ाओ। ठीक है, दिल छोटा ना करना। ठीक है, लोगों का दिल छोटा ना करवाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जा रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सिखा रहे हैं।
ٹھیک ہو گیا. تو پہلے کیا کرو, پہلے حوصلہ بڑھاؤ. ٹھیک ہے, یہ سزائیں جو ہے نا یہ ڈرانے کے لیے ہیں, یہ ایسا نہیں کہ نہیں دیں گے, دیں گے تو ہے, یہ کرے گا تو کوئی کرے گا تو وہ دیں گے ہی, ڈھیٹائیت پہ کوئی آ جائے گا تو بھائی دیں گے تو ضرور, لیکن اس لیے بڑی رکھا نا کیونکہ اس میں بہت بڑا جو ہے نا یہ ہے نقصان ہے انسانیت کا. ٹھیک ہے, تاکہ وہ انسان جو ہے نا اتنی بڑی سزا دیکھ کے نا وہ پہلے ہی ڈر کے مارے نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر عنصر جو ہے وہ آپ کو ضمیر زندہ والی بات ہے اگر تو. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ جو ہے نا یہ اللہ نے یہ کنسپٹ رکھا حرام حلال کے جزا و سزا کا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو ہے یہی حرام و حلال جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ آپ کو تقوی کا معیار جو ہے نا وہ اس کو کرنے نہ کرنے والی بات ہوتی ہے. جتنا تقوی زیادہ ہوگا حرام سے اتنا بچیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سزا اور جزا تمہیں جو بتایا ہے نا, یہ سزا ایسے بچھو ہوں گے, ویسے آگ ہوگی, ویسے یہ ہوگا, اتنا گز زمین میں دھس جائے گا. اس سے جو تمہیں خوف طاری ہوتا ہے نا, یہ خوف طاری ہوتا ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یا ربی نفسی یا ربی نفسی نفسی کرے گا نا انسان, نفسی نفسی, یا اللہ میری جان بچا, یا اللہ میری جان بچا, یا اللہ میری جان بچا. ٹھیک ہے, تو اس کیفیت میں تمہیں نہیں ڈالیں گے. ابھی تمہیں سزا نہیں ملی, قیامت میں بھی تم جو ہے نا ابھی آئے ہو میرے سامنے, ابھی ترازو میزان نہیں رکھایا, لیکن تمہارا حالت خراب تمہاری ہے, تمہیں ڈر کے ہمارے حالت خراب ہو رہی ہے. لیکن جو تقوی والے ہوں گے, جو پرہیزگار ہوں گے, اللہ نے انہیں بارہا قرآن میں فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ فرما رہا ہے فمن اتقا, جس نے تقوی اختیار کیا, جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ, جس میں اللہ کی ناراضگی ہوگی, اس میں اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے, صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے, بھلے سے میرے کوئی تعریف کرے نہ کرے, بھلے سے میرے کوئی آؤٹ پٹ اور رزلٹ ملے نہ ملے, بھلے سے میری کامیاب ہو یا نہ ہو کوشش, بھلے سے ہم کو کوئی نا اس کو الٹا سمجھ لے, کوئی مسئلہ نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا اور صرف اللہ کی خوف سے بچا. فمن اتقا واصلح, اور اپنے آپ کو اصلاح کی اپنے, کیونکہ بڑی ظاہر بات ہے کوئی ولی اللہ اگر اللہ نے مقام پہنچا دیا ہے کسی کو اچھا مقام, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پہ برقرار رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان نا امید ہو گیا, وہ سوچے گا نا کہ اچھا فجر پڑھ لیا, ظہر میں تو پکا بہکا دیں گے, سمجھ نہیں بات, تو وہ لگا رہے گا حلقوم, جب تک وہ حلق میں نا سانس نہ آپ کو اٹک اٹک کے وہ جو نا وہ معاملہ جو غرغرہ ہو جائے تاریخ, تب تک وہ بہکائے گا. اس لیے کیا کرنا ہے, فمن اتقا تو کرنا ہی ہے, تقوی تو اختیار کرنا ہی ہے, پلس کیا کرنا ہے ساتھ میں واصلح بھی کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تقوی ہے تو اس تقوی پہ برقرار رہنے کی جو پوٹینشیل ہے وہ واصلح ہے. ٹھیک ہے, اصلاح کرتے رہنا اپنا, تو یہ دونوں کام کرو گے نا تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ تمہیں دنیا میں ٹینشن, تمہیں دنیا میں مکت کر دیں گے. ہاں تمہیں ایک خوف اور حزن رہے گا, ٹینشن تو دیکھیں ایک چیز رہتی ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی اللہ پتہ نہیں اب وہ عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ تو ٹینشن ہر کو رہتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, نبی بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ نبی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کو بھی اب ایسا بندہ ہے وہ بھی, ٹھیک ہے, دنیا میں بھی ہیں وہ, ابھی بالکل معصوم ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ گار ہے معاذ اللہ, لیکن عام انسان چلے وہ نبی کو چھوڑ دیتے ہیں, نبی کا درجہ جو ہے لیڈرشپ والی بات, عام انسان جو ہے نا کوئی بھی بڑے سے بڑا متقی, چلے صحابہ کرام کو لے لینا, صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کو لے لیں جن کو جنت میں کی بشارت دنیا میں دی گئی ہے, وہ صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے گزر رہے ہیں, اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کیوں رو رہے ہیں بھائی, کچھ خوف ہے, کچھ یہ جو نا حزن ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو حزن ہے اسے ہم ریلیکس موڈ میں دے دیں گے, یعنی تمہیں خوف ہوگا, تم آنسو بھی بہوگے, سب کچھ ہوگا, لیکن ایک جو ہے نا بالکل بوڑھاہے والے جو ہو جانا, جو نے کیفیت ہو جاتی ہے نا کہ بالکل اللہ سے تو ایسی مطلب وہ ڈاؤن فال والی جو بات ہو جاتی ہے, یعنی جو بہت زیادہ ہی ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ یار میرے کو تو امید ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی عمل قبول ہوگا یا میرا کیا ہوگا, ایک دم مطلب ڈپریشن کی کیفیت ہو جاتی ہے. یقین کیجئے کہ سم ڈیز اگو, مطلب کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آئی واز ان دیٹ ڈپریشن. ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ کا ہزار احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس فیز سے نکالا کہ ایز اے موٹیویشن آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ میرا وہ وقت بھی تھا کہ شیطان نے اس طرح سے بھی خیال ڈالا کہ میں ایز اے مسلمان کیوں ہوں, یہ بھی مجھے خیال آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ مجھے اس کے پیچھے نا ریزن جاننا یا پھر یہ کہ آگے اللہ نے کچھ بہت بڑا علم دینا تھا, نوازنا تھا, لیکن اللہ وہ بولتے ہیں نا کہ کسی کو زیادہ آزماتا ہے تو کسی سے وہ کچھ کروانے والی بات, اللہ عالم, بہتر اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فیز سے گزرے ہیں تاکہ نا وہ لوگوں کو بتا سکیں ہم کہ بھائی میرے اوپر یہ دور بھی گزرا ہے, کیونکہ ظاہر بات ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کو, وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا ایک کہ بالکل نگیٹیوٹی ہر چیز میں, یار میری یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی, یار یہ میری ہے نا یہ والی عبادت بھی قبول نہیں ہو رہی ہے, میرے کو اتنا شک ہو جا رہا ہے, میرے کو نماز میں بابا شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پڑھا ہے نہیں وہ قبول ہوگی کہ منہ پہ پھینکا, ہر چیز میں نگیٹیوٹی.
ٹھیک ہے، خوف سے پاگل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگلی چیز کو ہمت بھی نہیں ہو رہی کرنے کی، ٹھیک ہے، اور پھر ہے نا جو چیز ہو رہی ہے وہ بھی اس میں بھی شیطان جو ہے نا وہ حوصلہ توڑوا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو خوف ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو خوف دنیا میں، آخرت میں خوف یہ ہوگا کہ نفسی نفسی، تو بھائی اللہ نے بولا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی تمہیں دنیا میں خوف ہوگا، نہ آخرت میں قرب مطلب آفٹر دا ڈے آف ججمنٹ اس میں خوف ہوگا، اور نہ ہی تمہیں جو اصل میں جو ہے نا وہ عذاب والی بات ہے نہ تم اس میں مبتلا ہوگے، ٹھیک ہے، ولا هم يحزنون۔ اچھا یہ ایسی ملتی جلتی آیت کہیں اور بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ومن اتقى واصلح کیسے کریں گے، اس کو کوئی تو بتائے نا، کچھ طریقہ تو ہوگا نا، تو وہی آدم علیہ السلام کو جو اللہ پہلے جو دے کے چلا رہا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ٹھیک ہے، میری طرف سے جو بھی آیت آئے گی نا، جو بھی آپ کو ہدایت آئے گی نا، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن اتبع ہدایا، ٹھیک ہے، بس جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں۔ دیکھیں سیم آیت ریپیٹ ہو رہی ہے نا، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو پتہ یہ چلا کہ فمن اتقى واصلح کا جو ہے نا آپ کو تفسیر خود ہی قرآن نا دوسرے مقام پہ ایکسپلین کر رہا ہے، کیا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایا، ٹھیک ہے، اس ہدایت کا جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا یہ تم اس کے پیچھے چلو گے نا، اسی کا اس چیز کے پیچھے کا چلنا جو ہے نا یہ آپ کو کیا ہوگا، تقوی میں اور بڑھوتری کرے گا، ٹھیک ہے، تم جو ہے نماز شروع میں پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے، ایک تیز آتا ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ 5 وقت نمازی ہو جاتے ہو، بلکہ تمہارا نوافل میں بھی دل لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کل کو تمہارا ایک پیج پڑھنا مشکل ہو رہا تھا قرآن، تمہیں ایسی لت لگی کہ پھر تمہارا ایک ایک پارا پڑھنا آسان ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو ہدایت پہ چلنے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتا چلا کہ قرآن جو حکم دیتا ہے نا اس کو کرنا کیسے یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے، سمجھ آ رہی بات، کیونکہ آپ کو ساری چیزیں کہاں سے اخذ ہوئی ہیں، قرآن سے اخذ ہوئی ہے نا، کوئی اور تو طریقہ نہیں ہے بتائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بتایا یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ وحی الہی تھا، ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آپ کو یہ تقوی کی جو کیفیت ہے، یہ بچانے والی جو کیفیت ہے، یہ آپ کو سیف زون لینے والی جو کیفیت ہے، یہ ایک فکر لاحق ہونے والی جو کیفیت ہے دل دماغ میں، سائیکلوجی کا ٹھیک ہو جانا، سائیکلوجی میں جو فکر لاحق ہو جانے والی جو بات ہے، ان سب کا جو ہے آپ کو طریقہ کار، اس کو جو ہے نا ٹریننگ بول لیں آپ، اس کو آپ بول لیں کہ بار بار ریپیٹ کروانے والی جو بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو کنٹرول بول لیں، اس پہ کنٹرول کیسے ہوگا، ان سائیکلوجی میں ٹھیک کیسے ہوگا بگاڑ اس کا، ٹھیک ہے، اسٹرگل بول لیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز کون کروائے گا، یہی چیز جو ہے آپ کو یہ رمضان سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، آج سمجھ میں اوور آل بات آ گئی، تقوی کی بات جو ہم 2 دن سے کل سے نا ایکسپلین کر رہے ہیں، کاپی کہاں چلی گئی یار، کلیئر ہے، سوال کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی، دیکھیں اب یہ تقوی کا اتنی بات اگر ہم نہیں سمجھاتے نا تو آپ کو نا پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا چلنا چاہیے، اور آپ سے اگلی بار سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رمضان سے سائیکلوجی میں کیا لانا چاہیے، خیال کیا آنا چاہیے، رمضان ورڈ سے جیسے ہی رمضان بولا فوراً دماغ میں کیا ہے، سب سے پہلے تقوی، یس، اینڈ تقوی از دا کنڈیشن آف سائیکلوجی، کہ جس میں آپ کو اللہ خالی ہر بات میں اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ وہ کر رہا ہے، اللہ نے یہ حرام کیا، وہ حلال ہے، اللہ سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ سارا پروسیس فکر لاکھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا پروسیس جو چل رہا ہے یہ آپ کو یہ سچویشن یہ کہلاتی ہے تقوی کی کیفیت، ٹھیک ہے، تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، بونس الگ سے ہے وہ کہ آپ کو اجر زیادہ ملے گا، یہ ساری چیزیں وہ بھی ڈسکس ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن مین پرپز ہوتا ہے نا کوئی چیز کا، جیسے قرآن کا مین پرپز کیا ہے، اسے اسٹیبلش کرنا اپنی زندگی میں، کنسٹیٹیوشن ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے پڑھنے پہ آپ کو ایک لیٹر پہ 10 نے کی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایکسٹرا ہے، وہ پرائمری نہیں ہے، وہ سیکنڈری ہے، پرائمری پہ عمل کرنا ہے، پرائمری پہ فوکس ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے بعد سیکنڈری چھوڑ دو، سیکنڈری بھی کرنا ہے یار، بٹورو جتنا بٹورنا ہے، فاستبقوا الخیرات، ٹھیک ہے، نیکیوں میں سبقت کرو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو پہلی سیڑھی ہے اس پہ پیر رکھیں گے تب ہم سیکنڈ پہ رکھیں گے، اور تھرڈ پہ چڑھتے چڑھتے ایسے چھت پہ چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ سوچیں گے کہ پہلی سیڑھی پہ ڈائریکٹ جا کے چھتے پہ چڑھ جائیں تو یہ تو کی بات ہے، کوئی چڑھا ہے آج تک ایسے نہیں چڑھا ہے نا، تو نارمل سی بات بولتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے، قرآن حدیث میں جب بولتے ہیں تو پھر کیوں نہیں انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نصر عمل کی توفیق سے یہ تھا تقویٰ کا ڈیفینیشن۔ اب ہم لوگ جو سیکھیں گے وہ سیکھیں گے کہ بھائی یہ تقویٰ
پیدا کیسے ہو، اس کے لیے رمضان کیسے کرتا ہے، مشق کیسے سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹریننگ ہوتی کس طرح سے انشاءاللہ. جیسا کہ ہمارے اوپر بالکل واضح ہے کہ بھائی بھوک جو ہے نا جائز ہے، وہ کھانا جائز ہے، لیکن پھر بھی رک جاتا ہے انسان، پینا جائز ہے وہ پھر بھی رک جاتا ہے انسان، وہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ ڈیپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس ہوں گی. یہاں پہ اتنے میں یہاں پہ اسٹاپ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.